شیری رحمان کا پولنگ میں تاخیر اور پولنگ ایجنٹس کو روکنے کا الزام، کہا انتخابی عمل میں کسی بھی رکاوٹ یا بے ضابطگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ LA-16 کے پولنگ سٹیشنز 119 اور 120 پر پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کو داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سنگین سوال ہے۔ پولنگ عملے یا انتخابی سامان کی کمی دور کرنے کے لیے فوری متبادل انتظام کیا جائے۔ تمام پولنگ سٹیشنز پر قانون کے مطابق آزادانہ، شفاف اور بلا رکاوٹ پولنگ قائم یقینی بنائی جائے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی قتل کیس تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کمیٹی کے سربراہ DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی زیر صدارت ہوگا۔ کمیٹی کیس میں پہلے سے ہونے والی تحقیقات کا سرنو جائزہ لے گی۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق کمیٹی میر رضا علی کی پہلی اور دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھے گی۔ کیس سے متعلق حاصل CCTV فوٹیج کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد کمیٹی جائے وقوع کا معائنہ کرے گی۔ کمیٹی کے اراکین میر رضا کے والدین سے بھی ملاقات کریں گے۔ سندھ حکومت کا میر رضا قتل کیس کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ کی سفارش پر سندھ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ کیس کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات یقینی بنائی جائے گی۔ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ کسی ذمہ دار سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر داخلہ سندھ اور میئر کراچی کی میر رضا کے گھر آمد مقتول کے والدین اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ضیاء الحسن لنجار اور مرتضی وہاب کی اہل خانہ کو مکمل انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں۔ یہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے۔ اس کا واحد مقصد وسیع تر خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے جاری کاوشوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان، کہا پاکستان خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے تمام برادر ممالک کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کا خواہش مند ہے۔ تمام تنازعات کے پرامن حل کے لیے پر امید ہے۔ معاہدے کا مقصد اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر بھی بیرونی مسلح حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ ان ممالک کے دیگر ملکوں اور تنظیموں کے ساتھ موجود معاہدوں کو متاثر نہیں کرتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ شیخ جراد جابر الاحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم کو مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدے پر مبارکباد دی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدے پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے کی صورتحال بشمول مقبوضہ مشرقی یروشلم پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کویت دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو۔ کویتی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ پاکستان کے فالو اپ اور اہم شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں جانب سے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ مکہ دفاعی معاہدہ اتحاد، ایمان اور بھائی چارے کے عزم کی تجدید۔ تاریخی معاہدے پر ملک بھر میں جشن، شاہراہوں اور عمارتوں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ مکہ دفاعی معاہدے کی تکمیل پر اسلام آباد میں خصوصی جشن کا انعقاد۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے نیو بلیو ایریا گونج اٹھا۔ شہریوں کا مکہ دفاعی معاہدے پر جوش و خروش کا اظہار، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ ملک کی معاشی اور سیکورٹی صورتحال زیر غور آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کریں گے۔ نئے ججز تعیناتی سمری کی منظوری نہ ہونے کا معاملہ، صدر مملکت کی جانب سے سمری منظور نہ ہونے کا اقدام چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے نوٹس جاری کر دیے۔ سمری کس سٹیج پر رکی ہے، عدالت نے کل تک جواب طلب کر لیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو بذریعہ سیکریٹریز کل کے لیے نوٹس جاری۔ وزارت قانون کو بھی کل کے لیے نوٹس جاری، جواب طلب۔ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جسٹس ارباب محمد طاہر کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ عدالت نے
ریمارکس دیے کہ ہم نے سوچا وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعیناتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا سندھ پشاور ہائی کورٹ ججز کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری بھی رک چکی ہے۔ ججز تعیناتی کی سمری پر اس طرح روپوش ہو کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا۔ عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس وقت بے یقینی کی صورتحال ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کا عارضہ لاحق ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ذاتی معالجین کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے۔ معالجین باہر آ کر سیاسی بات نہیں کرتے، پھر رسائی کیوں نہیں دیتے؟ سلمان اکرم راجہ پارٹی قیادت پر برس پڑے، بولے میں نے کہا تھا ہائی کورٹ کے باہر پہنچے، یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ یمن کی بندرگاہ ارمقہ پر حوثیوں کا میزائل اور ڈرون حملہ، 7 افراد ہلاک، حملے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے۔ یمنی فوجی حکام کے مطابق ہلاک افراد میں 4 فوجی اور 3 شہری شامل ہیں۔ حملوں میں فوجی تنصیبات اور شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی ترجمان یحییٰ سری کا کہنا ہے کہ حملوں میں سعودی فورسز کے اسلحے کے گوداموں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ ایران سے محدود سطح پر مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس کو انٹرویو، کہا ایران کے ساتھ معاملات شطرنج کے کھیل کی طرح ہیں، ہم کھیل کے درمیان میں ہیں، آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایران میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایران پر مزید اقتصادی دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی صورت میں ٹرمپ فتح کا اعلان کر کے جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کئی ہفتوں سے ایران جنگ سے نکلنے کی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، وہ جوہری معاہدے کے بغیر بھی جنگ سے نکلنے پر آمادہ ہیں۔ ایرانی پارلیمانی کمیٹی نے آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کی سیکیورٹی سے متعلق بل منظور کر لیا۔ سربراہ پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کونسل ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ بل سپریم لیڈر کی ہدایات کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں اور حکومتی محکموں کی تجاویز کو بھی شامل کیا گیا۔ بل کا مقصد قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اس سے آبنائے ہرمز اور خلیج فارس میں سیکیورٹی اور پائیدار ترقی یقینی ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے بڑے فیصلے، سینئر مشیر محسن رضائی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ محسن رضائی پاسداران انقلاب کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ سربراہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل باقر ذوالقدر کو بھی نیا عہدہ تفویض کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے باقر ذوالقدر کے تجربے کو سراہتے ہوئے انہیں اپنا سیاسی مشیر مقرر کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے ملاقات، ملک کو درپیش مسائل کے حل کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ جنگ کی موجودہ صورتحال اور درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ فوجی پیش رفت، ملکی معیشت، توانائی اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ سعودی عرب میں صوفہ فیکٹری میں ہولناک آتش زدگی، 16 بنگلہ دیشی مزدور جام بحق۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ سعودی دارالحکومت ریاض میں پیش آیا۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا کہنا ہے صورتحال کی نگرانی جاری ہے۔ ریاض میں بنگلہ دیشی سفارت خانہ سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جام بحق افراد کی میتیں وطن واپس لانے کے انتظامات کر رہے ہیں۔